بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ معزز خواتین و حضرات اور میٹ ود رانا کی رونق پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ خصوصی پروگرام جناب مراد علی شاہد صاحب کے ساتھ ہے، اور آج کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو بیکم اے سکسیسفل کالمسٹ۔ اگر آپ اچھے کالم نگار بننا چاہتے ہیں تو آئیے اس پروگرام کو ضرور دیکھیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، تاکہ یہ انفارمیشن، یہ پیاری باتیں تمام لوگوں تک پہنچ سکیں۔ مجھے امید ہے کہ جتنے بھی لوگ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو ضرور شیئر کریں گے۔ جی معزز خواتین و حضرات، تو میں استقبال کرتا ہوں جناب مراد علی شاہد صاحب کا۔ آپ ماشاءاللہ تمام قومی اخبارات میں کالم لکھتے ہیں، بلکہ آج کل ای پیپرز کا دور ہے تو تمام ای نیوز پیپرز میں بھی آپ کالم لکھتے ہیں۔ آپ کی ایک کتاب مزاحیہ کالم کے حوالے سے کندِ شیریں کے نام سے مارکیٹ میں بھی آ چکی ہے، درس و تدریس کے شعبہ سے بھی وابستہ ہے، اور آج کے اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مراد علی شاہد صاحب دوحہ قطر سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانا صاحب، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، اور وہ تمام دیکھنے اور سننے والوں جو کہ آپ سے محبت کرتے ہیں، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جناب مراد علی شاہد صاحب، آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ میرے پروگرام کو بچے بہت شوق سے دیکھتے ہیں، تو جو بھی میرا مہمان آتا ہے میں اسے بچپن میں لے کے جاتا ہوں اور بچپن کے بارے میں کچھ یادیں تازہ کرتا ہوں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا، کہاں پلے بڑے، اور پھر آج کے ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ رانا صاحب۔ میرا بچپن جو ہے پنجاب کا ایک ڈسٹرکٹ ٹوبا ٹیک سنگھ، اس کی ایک تحصیل ہے، تحصیل کمالیہ، جسے کہ ہاؤس آف کھدر بھی کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں کھدر جو ہے ایکسپورٹ وہیں سے ہوتا ہے۔ تو انہیں گلی کوچوں میں میرا بچپن گزرا، اور ایک گورنمنٹ پرائمری اسکول سے پرائمری، جو کہ بچپن کے ساتھ تعلق ہے تو پرائمری اسکول کا ہی تذکرہ بنتا ہے، تو ایم سی صحیح۔ ماڈل پرائمری اسکول، وہاں سے میں نے جو ہے وہ اپنا پرائمری پاس کیا۔ پھر اس کے بعد فیصل آباد اور ملتان میں میری تعلیم رہی۔ لیکن بچپن جو ہے وہ اس حوالے سے تھوڑا سا میرا مختلف تھا کہ میں بچپن میں اتنا زیادہ بولنے والا نہیں تھا، بہت کم گو تھا، زیادہ تر تعلق جو ہے وہ کتابوں کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ تب صحیح۔ بچوں کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو ہے وہ مارکیٹ سے مل جاتی تھی۔ اب تو ایسا نہیں ہے، لیکن اس دور میں یہ تھا کہ بہت ساری ایسی بک اسٹال یا بک شاپس تھیں جہاں سے آپ کو چھوٹے بچوں کو پڑھنے کے لیے کرائے کے اوپر جو ہے وہ کہانیاں ملا کرتی تھی۔ تو اچھا۔ وہ لے کے تو ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، پھر ممبرشپ کارڈز ہوتے تھے وہ بنا لیا کرتے تھے۔ وہ مہینے صحیح۔ کا ہوتا تھا، اس میں ذرا کنسیشن مل جاتی تھی۔ تو اس طرح سے چھوٹی عمر میں کتابیں، کہانیاں، اس کے ساتھ ایک شغف رہا میرا، اور یہ بچپن سے ہی شاید مجھے اندازہ تھا کہ شاید میں اسی فیلڈ کو اپناؤں گا، اور اسی لیے صحیح۔ میں درس و تدریس سے وابستہ ہو گیا۔ حالانکہ صحیح۔ ماسٹر ڈگری، اس کے بعد بیچلر ایجوکیشن، اس کے صحیح۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے میری جو کوالیفکیشن ہے وہ ہے فارسٹری کی۔ تو اچھا۔ فارسٹری میں میں پورے پنجاب میں میں فرسٹ آیا تھا۔ اس کو صحیح۔ میں نے جاب بھی کی 9-10 سال، ماشاء لیکن اللہ۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ لگتا مجھے یہی تھا کہ شاید یہ فیلڈ نہیں ہے، تو وہ چھوڑ ٹھیک۔ کے پھر یہاں آ کے تو
بچوں کو پڑھانے کا، درس و تدریس کا یہ سلسلہ چل نکلا. تو مجھے یاد ہے کہ جب میں غالباً 6 یا 7 کلاس میں تھا، اعتکاف میں تھا. جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ روزے بھی صحیح. سارے رکھنے ہیں اور اعتکاف میں بھی جانا ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے. تو ٹھیک. تب جو ہے وہ میری پہلی تحریر فیصل آباد کا ڈیلی بزنس رپورٹ ہوا کرتا تھا، تو اس میں بچوں کا ایک پیج آیا کرتا تھا. تو میرے اچھا. بھائی نے جو ہے وہ لا کے دی کہ یہ آپ کی تحریر جو ہے وہ اس میں پرنٹ ہوئی ہے، پبلش ہوئی ہے. تو وہ واہ. میری پہلی تحریر تھی جو کہ صحیح. بچپن میں مجھے اب بھی یاد ہے. پھر اس کے بعد روزنامہ مشرق اور نوائے وقت اور پھول اور کلیاں، جتنے بھی بچوں کے پیجز تھے اس میں جو ہے وہ چھوٹے بچوں کے لیے لکھا کرتا تھا. اگرچہ اب صحیح. لکھنا مشکل ہے ذرا بچوں کے لیے، اب چونکہ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے خیالات بھی چینج ہوتے رہتے ہیں اور ساتھ میں ماحول بھی چینج ہوتا رہتا ہے. تو مجھے صحیح. یاد ہے کہ اس کی ایک اپنی خوشی تھی. ہوں. وہ جو ایک چھوٹی سی کہانی جو ہے وہ چھپی، چھپ تو جاتی اس کی تھی. ایک اپنی خوشی تھی. جی. صحیح بات. تو اس کے بعد پھر جب مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ روزنامہ مشرق، اس میں جو بچوں کا ایک پیج تھا، تو اس میں جب میری رنگین ٹائٹل کے ساتھ جو ہے وہ تحریر چھپی، تو اس کا بھی ایک اپنا ہی جو ایک سرور اور کیف تھا واہ. کہ میری صحیح. تحریر جو ہے وہ نیشنل پیپر میں جو ہے وہ چھپ گئی. تو اس طرح سے صحیح. یہ بچپن تھا. اس کے بعد جو ہے پھر ظاہر ہے ماشاء اللہ کہ جب جناب. بڑا ہو جاتا ہے انسان. کتاب دوستی، جی جی. کتاب دوستی اور تحریر کے ساتھ اتنا پرانا رشتہ، اور پھر پھول اور کلیاں کا آپ نے ذکر کیا. یہ وہی ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ نرسری ہے جس نے بہت سے لکھاریوں کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے. اور ہمیں خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آج کا ٹاپک بھی بڑا اہم ٹاپک ہے کہ ایک کامیاب کالم نگار جو ہے وہ کیسے بنا جا سکتا ہے. مراد علی شاہد صاحب، اس ٹاپک کے حوالے سے میں سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میرے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے کہ یہ کالم نگاری ہے کیا، تاکہ انہیں اندازہ ہو، تو پھر پروگرام کو انشاءاللہ اسی طرح سے آگے لے کے بڑھتے ہیں. جی رانا صاحب، اگر ڈیفینیشن اس کی جائے تو یہ مافیوز ضمیر کی ادائیگی کے اظہار کا ایک ایسا ذریعہ ہے اچھا. جس میں سماج میں ہونے والے عصری مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے. ٹھیک. یعنی جتنے بھی مسائل ہیں وہ مسائل معاشی بھی ہو سکتے ہیں، وہ مسائل سیاسی بھی ہو سکتے ہیں، وہ مسائل اخلاقی بھی ہو سکتے ہیں، وہ مسائل تعلیمی بھی ہو سکتے ہیں، وہ مسائل تحقیقی بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ مسائل جو ہیں وہ معاشرے سے ریلیونٹ اخلاقی اقدار جو ہیں اس کے بھی ہو سکتے ہیں. تو جتنے بھی معاشرے میں مسائل وقوع پذیر ہوتے ہیں، ان تمام کی نشاندہی کو ایک کالم میں ڈال کر لکھنے کا نام کالم نویسی ہے، سمپل صحیح. لفظوں میں. صحیح. صحیح. اور اگر میں یہ کہوں کہ کالم نگار جو ہے وہ ایک خاص کالم نگار ہوتا ہے، یا ہم ہر کسی کو کالم نگار کہہ سکتے ہیں؟ جی یہ بہت خوبصورت آپ کا سوال ہے کہ کیا ہر کسی کو کالم نگار کہہ سکتے ہیں یا نہیں. جی. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ایز اے کالمسٹ رجسٹر کروانا ہی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اچھا. تب کہیں جا کے جو ہے وہ آپ کالم نگار بنتے ہیں. یقیناً جب صحیح. آپ کے ویورشپ زیادہ ہوتی ہے، پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، آپ کے قارئین زیادہ ہو جاتے ہیں، تو لوگ آپ کو ایز اے کالمسٹ رجسٹرڈ کر لیتے ہیں. اب ٹھیک. کس کالمسٹ کو رجسٹرڈ کرتے ہیں، یعنی کالم نگار ایک لحاظ سے آپ کس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ کالم نگاری کی ڈیفینیشن میں جو ہے وہ پورا آتا ہے. تو ایک اچھا. کالم نگار جو ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ کالم نگار جو ہے یہ اپنے نوائے ضمیر کو لفظی پیرہن پہنا کر صدائے صحیح. قلم کے ساتھ عوام واہ. کی آواز بنتے ہوئے یہ حکومت وقت تک پہنچاتا ہے. واہ واہ واہ، کیا کیا زبردست زبردست ڈیفینیشن آپ نے کی ہے. ماشاء اللہ. جی تو ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کالمسٹ جو ہوتا ہے بہت ہی کین آبزرور ہوتا ہے. اچھا. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو آبزرو کرتا ہے، اپنے ارد گرد ہونے والے حالات و واقعات جو ہیں ان سب پہ اس کی نظر ہوتی ہے. تو گویا صحیح. تجربات، مشاہدات، اس کا مکسچر، اور پھر اسے لفظی پیرہن پہنا کر اپنے کالم میں لکھنا، اسی کا نام جو ہے وہ کالم نگاری ہے.
اور اس کو اچھا کالم نگار کہتے ہیں، جس کو لفظوں کے ساتھ کھیلنا آتا ہے، اور اپنے صحیح لفظوں کے ساتھ پھر اتنے خوبصورت انداز میں اپنے آبزرویشن کو، تجربات کو حکومت وقت کے سامنے رکھنا، نہ صرف ٹھیک نشاندہی کرنا صحیح بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے ان مسائل کا حل بھی تجویز کرنا، کیونکہ صحیح حل تو نہیں کر سکتا، ایک کالم نگار ٹھیک جو ہے وہ حل ٹھیک تجویز تو پیش کر سکتا ہے کہ یہ ایک صحیح معاشی مسئلہ، اس کا حل یہ ہو سکتا ہے، یہ ایک اخلاقی مسئلہ ہے، اس کا حل یہ ہو سکتا ہے، یہ ایک سماجی مسئلہ ہے، اس کا حل یہ ہو سکتا ہے، تو سجیشن صحیح تو کر سکتا ہے، اگرچہ اس کا حل جو ہے، سولوشن جو ہے وہ حکومت وقت نہیں کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک ٹھیک اچھا کالم نگار جو ہے وہ اپنی آبزرویشن کے ساتھ، اپنے تجربات کے ساتھ، خوبصورت انداز میں، خوبصورت تحریر کے ساتھ عوامی مسائل کو حکومت وقت تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے، اس کے حل کے لیے تجاویز بھی حکومت وقت کو گوش گزار کرتا ہے۔ صحیح صحیح مطلب یہ کالم نگار کی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف وہ چیزوں کی نشاندہی کرے بلکہ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے کہ ان کا حل کیسے ممکن ہے۔ تو کالم جی رانا نگاری صاحب، جو ہے، جی جی رانا صاحب، اس وقت جب تک آپ اپنی سجیشنز نہیں دیں گے آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔ پوری نہیں ہوتی۔ صحیح، آپ کے ارد گرد جتنے بھی مسائل ہیں وہ تو ایک چائے کی دکان پہ بیٹھنے والا بندہ بھی دے اس کو بھی سکتا ہے، پتا ہے۔ ایک ریڑھی ہم، والا بھی دے سکتا ہے، ایک عام مزدور بھی دے سکتا ہے کہ یہ صحیح، مسئلہ ہے، مسئلے تو کوئی بھی پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے، لیکن ہم، اس کا کام یہ ہے کہ ان مسائل کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ اس کے حل کی تجاویز بھی پیش کرنی ہے، اسی لیے تو وہ صحیح، ڈفرینٹ ہے۔ بالکل بالکل۔ اور اگر میں بات کروں کالم نگاری کی، مراد علی شاہد صاحب، مختلف لوگ جو ہے وہ مختلف نظریات کو لے کے کالم لکھتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی برننگ ایشو ہے اس پر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کالم نگاری میں نئے نئے تجربات کرنے کی گنجائش ہے، یا وہی کالم نگاری جو ایک عرصے سے چلتی آ رہی ہے اسی کو ہی آگے کنٹینیو رکھنا چاہیے؟ جی، بہت خوبصورت بات کی رانا صاحب آپ نے۔ تو چونکہ عصری تقاضے، عصری مسائل تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جب صحیح چیزیں تبدیل ہوتی ہیں تو پھر کالم میں نت نئے تجربات کی گنجائش کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب مسائل چینج ہو رہے ہیں تو ظاہر بات ہے اس کا حل بھی چینج جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور ہو رہا صحیح ہوگا، تو صحیح اس لیے صحیح کالم نگاری میں نئے نئے تجربات جو ہے وہ کرنے چاہیے۔ ویسے بھی جب تک آپ نئی راہیں نہیں تلاش کریں گے، نئے راستوں پہ نہیں جائیں گے، اس وقت تک آپ کے فالوور، آپ کے پیچھے آنے والے، آپ کے فٹ پرنٹ پہ چلنے والے، آپ کے فٹ سٹیپ کے اوپر پاؤں رکھنے والے کبھی بھی نئی راہوں پہ نہیں چل سکیں گے اور نئی منزلوں کی طرف نہیں گامزن ہو سکیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ترقی کریں، آگے صحیح بڑھیں، نت نئی راہیں تلاش کریں، نئے تجربات ہم، کریں، تو کیوں نہیں، ہم، اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ گنجائش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ جیسا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اگرچہ یہ کم ہوتا جا رہا ہے، ہم صرف ایک ہی بات کی طرف لگ گئے ہیں کہ صرف اور صحیح صرف جو ایک سٹیٹمنٹ دے دیا بادشاہ اس کے وقت اوپر نے، لکھ دیا۔ ہم، وزیر اعظم نے، یا کسی اپوزیشن کے ممبر نے، اسی کے اوپر 95% جو ہے وہ کالمسٹ کالم لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک فکاہیہ ٹھیک کالم بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب صحیح کوئی دور تھا کہ ایک دن میں ایک اخبار میں دو دو فکاہیہ کالم بھی آتے تھے، آج کل ٹھیک ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ مولانا ایسے ہی۔ ظفر علی خان نے سب سے ہم، پہلا یہ تجربہ کیا کہ انہوں نے منظوم صورت میں فکاہیہ کالم لکھنا شروع کیا اپنی اخبار میں، اور یہ ایک اچھا، نیا تجربہ تھا، ایک چیلنج تھا، صحیح تو وہ چلتا بھی رہا۔ اس کے بعد جو ہے مولانا محمد علی جوہر صاحب نے، جو کہ کامریڈ بہت مشہور، ان کا پیپر تھا، وہ اردو میں بھی لکھتے تھے اور اسی کالم کی ٹرانسلیشن کر کے انگلش میں بھی جو وہ لکھا کرتے تھے، اور ان کی انگلش صحیح ماشاءاللہ جو ہے وہ گورے بھی ان کی انگلش کے قائل تھے۔ بلکہ میں ایک کتاب پہ پڑھ رہا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو جی ضمن واقعہ جی عرض کر دوں جی کہ جی جی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دن جو ہے اس کا ایک پیپر، کیونکہ گورے بہت چلاک تھے، بہت پڑھا کرتے تھے سب کو، اسی لیے انہوں نے ہم، ہمارے لٹریچر کا بھی ٹرانسلیشن کروایا فورٹ ولیم کالج کے تھرو۔ صحیح تو انہوں نے پیپر پڑھا تو اس نے کہا کہ ہاں یہ پیپر کس نے لکھا ہے؟ تو کہا کہ یہ مولانا محمد علی جوہر نکالتے ہیں۔ تو اس کی 50 کاپیاں منگوائی
اور اپنی بڑی یونیورسٹی میں بھیج دی کہ اس میں سے آپ مسٹیک نکالیں. صحیح. جب وہ واپس اخبار آئے تو انہوں نے کہا کہ اتنی پرفیکشن ہے ان پیپرز میں کہ کہیں پہ فل سٹاپ اور کومے کی بھی مسٹیک نہیں ہے. واہ. تو ہمارے پاس اتنے بڑے کالمسٹ جو ہے ہمارا اساتذہ جو ہیں وہ رہے ہاں. ہیں. تو صحیح. گورے نے کہا کہ پھر یہ برس کی میں کیا کر رہا ہے, اس کو تو ہمارے پاس ہونا چاہیے. صحیح. صحیح. جیسے اب بھی ہوتا ہے کہ جو ہماری بالکل. ٹیم ہوتی ہے بچے وہ سارے کے ہاں سارے وہ ادھر چلے جاتے ہیں. چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور تجربے کی بات ہم کر رہے تھے تو ہمارے استاد جناب سلیم ناز صاحب, جو کہ ایک بڑا نام ہے اور ہمیں بڑے فخر ہے کہ وہ ہمارے استادوں میں سے ہیں. وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کا ایک کالم جو ہے وہ دوسرے کالم سے کبھی ٹکرانا نہیں چاہیے, کیونکہ جو آپ کا قاری ہے وہ ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی سٹیج ڈرامہ دیکھ رہا ہے, اگر اس کو آپ کنٹرول میں نہیں رکھتے تو وہ آپ کا ایک دن تو ویور رہے گا, اس کے بعد نہیں آئے گا, کہے گا اس کے پاس تو وہی چیزیں ہیں. تو اسی طرح کالم نگار بھی جو ہے جب تک نئے نئے تجربے نہیں کرتا تو اس کے جو دیکھنے والے ہیں ایک تو وہ زیادہ نہیں, پڑھنے والے جو ہیں ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی, اور پھر دلچسپی قائم بھی نہیں رہتی. مراد علی شاہ صاحب, اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ کالم کی کتنی اقسام ہیں, کیونکہ میرے بہت سے دیکھنے والے جو ہیں وہ شاید کالم نگار بننا چاہتے ہیں, کالم نگار بچے ہیں جو کہ کالم نگار بننا چاہتے ہیں, تو میں چاہوں گا آپ سے پوچھنا کہ کالم کی اقسام کتنی ہیں اگر میں اس کو ڈیوائیڈ کروں. جی, اگر تو ہم صحافت کی تعریف کی بات کریں کہ اچھا. صحافت کی کتابوں میں, جرنلزم کی بکس میں جو ہے وہ کتنی ہوں. اقسام ملتی ہیں, تو وہ صرف 3 ہیں. اس میں ٹھیک. جب اسلوبی کالمز ہوتے ہیں, موضوعاتی کالم ہوتے ہیں اور مشاہداتی کالم ہوتے ہیں. لیکن یہ ذرا مشکل ہو جائے گا عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے. تو جس طرح سے میں تھوڑا آسان اور اپنے جی مزاحیہ ٹچ, طنز و مزاح کا ٹچ دیتے ہوئے میں جی جی عرض کرتا بالکل. چلوں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ گوشت کی ایک ہی قسم ہے, شوربے والا بنانا ہے یا آپ نے اس کو بھون کے بنانا ہے. باقی ہاں سارے ہاں اس کے ہاں. ڈرامے ہیں, صحیح. باقی سارے ڈرامے ہیں کہ کون سی ڈش جو ہے وہ اس سے بنانی ہے. تو بالکل بیسک اس ٹھیک. کا ایک ہی ہے. ایسے ہی صحیح. تو بیسک تو یہ ہے کہ سنجیدہ ہے یا فکاہیہ ہے. صحیح. اگر آپ سادہ الفاظ میں کریں تو فقاہیہ کالم بھی لکھے جا رہے ہیں, سنجیدہ کالم بھی لکھے جا رہے ہیں, تعلیمی کالم بھی لکھے جا رہے ہیں, تحقیقی کالم جو ہے وہ بھی لکھے جا رہے ہیں, اور پھر جو سب سے زیادہ لکھے جا رہے ہیں وہ سیاسی یا حالات حاضرہ کے اوپر لکھے جا رہے ہیں. تو یہ چند اقسام ٹھیک. ہیں جو صحیح. کہ صحافت کے اعتبار سے بھی, یعنی آپ کہہ لیں کہ کتاب کے لحاظ سے بھی اور عام صحیح. لحاظ سے. صحیح. ہر چیز کے مراد علی شاہ صاحب کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں. کالم کے بھی ظاہر ہے اصول و ضوابط ہیں, لیکن اب جو ہمارا معاشرہ ہے, جو پڑھنے والے ہیں, جو میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کالم کے اصول و ضوابط کو برقرار رکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس سے ہم نکل سکتے ہیں باہر. جی, اصل بات یہ ہے رانا صاحب کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر بہت سا پانی آ جائے صحیح. تو اس پانی کو کنزرو ہم تب کر سکتے ہیں جب اس کو ہم چینلائز کر لیں گے. اگر پانی کو چینلائز نہیں کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ ٹھیک. یہ ہوگا کہ یا تو پانی ضائع ہوگا یا سیلاب آ جائے گا, اور اگر سیلاب آئے گا تو کیسی تباہی مچائے گا نو باڈی نوز, کہ ٹھیک. کتنے گھروں کو وہ صحیح. تباہ کرتا ہے, کتنی فصلوں کو صحیح. تباہ کرتا ہے وہ. تو صحیح. اس لیے کسی بھی, وہ حکومت ہو, وہ سیاست ہو, وہ مذہب ہو, وہ معاشرہ ہو, وہ ریاست ہو, کسی بھی چیز کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بہتر طور پہ چلانا ہے, اس کو بہتر کرنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے اصل. اصول و ضوابط وضع کرنے بہت ضروری ہیں. اگر ٹھیک. کیونکہ ٹھیک. جب معاشرہ سیولائزڈ ہوا تو صحیح. معاشرے کو سیولائز کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ جو وہ کس کا تھا, وہ پرنسپلز کا تھا. کہ بالکل. کچھ لوگوں نے, صحیح. بڑے لوگوں نے بیٹھ کے طے کر لیا کہ یہ ہمارے اصول ہیں, یہ ضوابط ہیں, ہم اس کے مطابق ہی چلیں گے. جیسے اگر میں صحیح. کہوں کہ جیسے میں اگر کہوں کہ خاندانی نظام جب شروع ہوا تو بزرگوں نے بیٹھ کے یہ طے کیا کہ ہم باہر جائیں گے, شکار ہوں. لے کے آئیں گے,
اور گھر کی جو خواتین ہوں گی وہ اپنے ہی گھروں کے باہر باغبانی کریں گی، ایگریکلچر کریں گی، گھر کے لیے سبزی بنائیں گی، یہ باقی چیزیں جب وہ اگائیں گی وہ یہ کام کریں گی، اور جب ہم شکار لے کے واپس آئیں گے تو اس کے بعد وہ اس کو بنا کے تو ہمیں سرو کریں گی. تو اصول وضع کر لیے. تو جب تک آپ کسی بھی چیز کے لیے اصول و ضوابط وضع نہیں کرتے ہیں اس وقت تک آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کالم نگاری جو ہے اس کو بھی، اس کے لیے بھی جو ہے وہ ضرور اصول و ضوابط ہونے چاہیے. اگر نہیں ہوں گے تو پھر معاشرے میں کیوس اور انتشار پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کو انتشار سے بچایا جائے، کیوس سے بچایا جائے، تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے کالم نگاری کے لیے بھی اصول و ضوابط کا، پرنسپلز کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی کہ چیزیں جو ہیں وہ باؤنڈریز میں اچھی لگتی ہیں. جب آپ باؤنڈریز میں رہتے ہیں تو خوبصورتی رہتی ہے، جب آپ باؤنڈریز سے باہر نکلتے ہیں تو خوبصورتی بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا وقار اور معیار بھی ختم ہو جاتا ہے، جو کہ آج کل مراد علی شاہد صاحب دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ لوگ کمرشل زیادہ ہو گئے ہیں. پہلے جو ہے وہ کالم نگار لکھتے تھے، تخلیقی صلاحیتوں کو لے کر آتے تھے اور لوگ اس سے لرن بھی کرتے تھے. لیکن آج کل لوگ کیا ہے کہ وہ ایسی چیزیں اختراع کرتے ہیں کہ جس سے پیسہ تو بنے لیکن جو اقدار ہیں، جو روایات ہیں، ان کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ رانا صاحب آپ کا کالم لوگ کیوں پڑھیں؟ تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ان کی دلچسپی کی ہو تو پھر وہ پڑھیں. تو کالم نگار کی حیثیت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس چیز کو کیسے مد نظر رکھتے ہیں کہ لوگ آپ کا ہی کالم کیوں پڑھیں، دوسروں کا کالم کیوں نہ پڑھیں، یا کیا کالم کے اندر خصوصیت ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کا کالم پڑھیں؟ جی راز صاحب، یہ کوئی بھی ہے، یعنی آپ سے مراد جو ہے وہ آپ لے رہے ہیں کہ کوئی بھی جو نیا لکھنے والا ہے جی یا کوئی بھی جو چاہتا ہے کہ وہ کالم نگاری کرے، کالمسٹ بنے، کریں. تو صحیح. آخر اس کا ہی کالم جو ہے وہ کیوں پڑھا جائے. کیوں پڑھا جائے؟ تو کیوں پڑھا جائے؟ جی بالکل، یہ ایک چیلنج ہے، یہ ایک چیلنج ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں، تو اس کے لیے ہے کہ جب تک آپ اپنے پروفیشن کو پیشن نہیں بنا لیتے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے. صحیح. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ کا جو پیشہ ہے اس کو پیسے کے ترازو میں نہیں تولنا. جب آپ اپنے پیشے کو پیسے کے ترازو میں تولیں گے تو پھر آپ کی بات بالکل مبنی بر صداقت ہوگی، بالکل آپ کی بات پہ صحیح ہوگی کہ وہ ایسا سوچتے ہیں. تو چیلنج یہی ہوتا ہے کہ آخر آپ کا کالم ہی کیوں لوگ جو ہے وہ پڑھیں. تو بالکل یہ ایک چیلنج ہوتا ہے، اور اس کے لیے چند چیزیں جو میں عرض کر دوں کہ جو لکھنے والے ہیں اگر ان باتوں کا وہ خیال رکھیں گے تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ان میں اپنے آپ کو ایز اے سکسیسفل کالمسٹ رجسٹر کروا لیں اور لوگ جو ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں. لیکن لوگوں کے پڑھنے سے پہلے ضروری ہے، جو سب سے اہم بات ہے، کہ آپ خود پڑھیں. جب تک خود نہیں پڑھیں گے، جب تک خود نہیں پڑھیں گے اس وقت تک آپ کے پڑھنے والا بھی پیدا نہیں ہوں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پڑھنے والے پیدا ہوں تو سب سے پہلے آپ خود پڑھیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اب وہ کون سا ایریا ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے. اب مارکیٹ تو بھری پڑی ہے نا چیزوں سے، تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے بالکل بھی کہ آپ اس اسپیسیفک چیز ہی پڑھیں. آپ نئے لکھنے والے ہیں، آپ سب سے پہلے تو ہر جو اصناف ہے اس کو آپ پڑھیں. خوبصورت شاعری آپ اس کو پڑھیں، آپ غالب کو پڑھیں، اکبر الہ آبادی کو پڑھیں، جتنے بڑے بڑے شاعر ہیں آپ ان کو پڑھیں. ان کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو موجودہ دور میں عصر حاضر میں بڑے شاعر ہیں آپ ان کو بھی ضرور پڑھیں. اس کے بعد جو ہے وہ آپ آ جائیں نثر کی طرف. نثر میں آپ ناول پڑھیں، اس کے بعد جو افسانے پڑھیں آپ، اس کے بعد سنجیدہ موضوعات پہ لکھی گئی کتابیں جو ہے آپ اس کو بھی پڑھیں. یعنی آپ جو بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیں. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو خود بخود پتا چل جائے گا کہ آپ کا ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے.
ٹھیک یعنی اگر آپ انٹروڈکشن نے آپ کی 20 مل جائے کتابیں پڑھی ہیں، بالکل گی. 20 کتابیں پڑھی ہیں، اس میں تمام موضوعات شامل ہیں، اور اس میں صحیح. آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے 10 کتابیں جو ہیں وہ صرف وہ پڑھ لی ہیں جو کہ فقاہیہ موضوعات کے اوپر ہیں، تو آپ کو آپ کا ایریا آف انٹرسٹ مل جائے گا. ٹھیک. آپ کو پتا ہے صحیح. کہ میں کس فیلڈ میں لکھ سکتا ہوں، آپ باقی ٹھیک. کو ایک طرف رکھ دیں، اور صحیح. اس کے بعد جو ہے وہ اس موضوعات کے اوپر اپنا قلم اٹھائیں، بسم اللہ کریں. لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اخبارات میں چند جو بڑے لکھنے والے ہیں ان کے کالمز ریگولرلی پڑھیں. صحیح. جب آپ ان کے کالمز پڑھیں گے تو 3 4 باتیں، رانا صاحب، ہر کالم میں آپ کو 3 4 باتیں ہی نظر آئیں گی، ٹھیک. اور جو کہ ہر نئے لکھنے والے کے لیے بھی ضروری ہیں کہ ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم نے ان چیزوں کو ضرور ٹچ کرنا ہے. وہ 3 4 باتیں کیا ہے؟ ایک تو آپ کو ہر کالم میں جو ہے وہ انفارمیشن ملے گی، صحیح. معلومات ملے گی، ادب کی چاشنی ملے گی، اس میں ٹھیک. تسلسل ملے گا اس میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سماجی موضوعات جو ہیں وہ ملیں گی. تو جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو پڑھنے کے بعد پھر ان 4 چیزوں کے اوپر آپ فوکس کریں. جب آپ چار صحیح. چیزوں کے اوپر فوکس کریں گے اور اس کے بعد جب لکھیں گے تو آپ خود ہی ریئلائز کریں خود گے محسوس کریں. کہ جو میں لکھ رہا ہوں وہ کچھ اچھا اور بہتر ہی لکھ رہا ہوں. اور صحیح. اس کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اسپیس کیسے حاصل کرنا ہے، ہاں. کیونکہ لکھنے والے بہت ہیں. بہت ہے. سب سے جو بڑا بے چیلنج شک. ہے آپ کے لیے کہ جی. وہاں آپ نے اسپیس کیسے جو ہے وہ لینا ہے. تو اس کے لیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو روٹین میں جو کالم لکھے جا رہے ہیں، اور ٹھیک. وہ میں نے عرض آپ کیا بھیڑ کہ بھیڑ چال روٹین میں چل لکھے رہے ہیں جانے آپ والے وہی کالم وہی لکھیں. بالکل صحیح. بالکل وہی لکھیں. اور صحیح. دوسرا جو ہے کہ آپ اس روٹین سے ہٹ کے لکھیں. صحیح. مثلا مختصر. 90% سیاست میں لکھا جا رہا ہے، ہوں. تو آپ سیاست کو چھوڑ دیں، صحیح. آپ سنجیدہ موضوعات ہے اس پہ لکھیں، تعلیمی موضوعات ٹھیک. ہے اس پہ لکھیں، ہوں. تحقیقی موضوعات ہے اس پہ لکھیں، انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کے اوپر اس لکھیں، پہ. صحیح. انٹرنیشنل اکانومی ہے آپ اس کے اوپر لکھیں، اور جو پوری دنیا میں روزانہ کے بنیادوں پہ حالات و واقعات چل رہے ہیں، جو موضوعات سامنے آپ کے آتے ہیں، آپ اس پہ لکھنا شروع کر دیں. اور دیکھیں گے کہ صحیح. آپ جب ہٹ کے لکھیں گے تو لوگ خود بخود ہی آپ کو ایز اے کالمسٹ رجسٹر کر لیں گے، تو آپ کے کاری جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. صحیح. اس کے لیے نالج ہونا اور موضوع کے اوپر آپ کی گرفت ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک جی بات یاد بالکل رکھیے بالکل کہ جو پڑھنے والے ہیں وہ آپ سے زیادہ نالج والے ہیں. جو آپ تو ایک کالم لکھتے ہیں، لیکن قاری جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ 36 کالم پڑھتا ہو دن میں، تو اس کا بالکل جو ایسی سوچنے کا اندازہ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ اسٹیفن ہاکنگ کی مجھے ایک بات یاد آ گئی، سینگ ہے اس کی کہ وہی اچھا لکھ سکتے ہیں جو اچھا پڑھنا جانتے ہوں. ہاں، یہ ضروری ہے. صحیح. جب تک آپ اچھا پڑھنا نہیں شروع کریں گے شروع کریں گے تو اس اب وقت اچھا تک لکھ آپ نہیں اچھا سکتے. نہیں لکھ سکتے. صحیح. اور یہ تو جو دماغ ایسا مجھے کی آپ کی غذا آواز ہے، نہیں آ رہی. یہ جو ہے یہ دماغ کی غذا ہے کہ جب تک آپ پڑھتے رہتے ہیں تو یہ غذا جو ہلو، ہے وہ دماغ کو ملتی رہتی ہے. آپ تک آواز میری نہیں پہنچ رہی ہے شاید صاحب؟ شاید کچھ ڈسکنیکشن ہوا ہوگا، یا اب آ ہلو، رہی ہے آواز؟ آپ کو آواز رانا صاحب نہیں آ مجھے رہی؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا، کچھ درمیان میں شاید ایشو ہوا ہے، تو شاید اس وجہ سے نہ آ رہی ہو. کوئی کال تو بیچ میں نہیں آئی آپ کی؟ ہلو، ہاں جی، اب آ رہی ہے. اچھا، مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ آواز کا جو ہے وہ شاید ایشو ہو رہا ہے. میری آواز جو ہے وہ نہیں پہنچ رہی ہے آپ تک. جی، اب آ رہی ہے آپ کو آواز، یا ابھی بھی نہیں آ رہی ہے؟ شاید صاحب، اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال میں کچھ ٹیکنیکل ایشو ہوا ہے، تو یا تو لیو اسٹوڈیو کیجئے.
شاہد صاحب آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے اور مجھ تک پہنچ بھی رہی ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ یہ ڈسٹربنس جو ہے وہ ختم ہو سکے۔ ہاں سر، میری اگر آواز آ رہی ہے تو میں جی کیا آ میری رہی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہے، جی جی آ رہی ہے؟ میں یہ چینج کرتا ہوں شاید۔ جی جی۔ شاہد صاحب کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے، اس میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، لیکن شاید میری آواز جو ہے وہ مراد علی شاہد صاحب تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ کوشش کریں گے کہ مراد علی شاہد صاحب سے ہم دوبارہ ملیں اور کچھ آخری چند سوالات باقی ہیں، کیونکہ آج کا ٹاپک جو ہے معزز خواتین و حضرات بڑا اہم ہے کہ ہاؤ ٹو بیکم اے سکسیسفل کالمسٹ۔ ایک کالم نگاری کے حوالے سے بہت سی باتیں جو ہیں وہ مراد علی شاہد صاحب نے کی ہیں۔ آپ ماشاءاللہ قومی اخبارات میں بھی لکھتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف نیوز پیپرز جو ہیں اس میں بھی لکھتے ہیں۔ جوائن کیا ہے ہمیں مراد علی شاہد صاحب نے۔ جی مراد علی شاہد صاحب جی اب آواز آواز آ رہی ہے۔ جی میرے خیال سے وہ شاید یہ تکنیکی مسئلہ ہے، کچھ چیزیں جی آؤٹ آف بالکل بالکل۔ کنٹرول، کچھ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کامیابی کے معیار کی۔ مراد علی شاہ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بحیثیت کالم نگار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ جی راں صاحب بالکل۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ بات طے کرنی ہے کہ کامیابی ہے کیا۔ یعنی ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بن گیا تو وہ کامیاب ہے، ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ انجینئر بن گیا تو وہ کامیاب ہے، ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس بہت سارا پیسہ آ گیا ہے تو وہ کامیاب ہے، اچھا ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی شادی جو ہے وہ یورپ میں ہوگی یا انگلینڈ میں ہوگی ہے تو اس نے ساری خوشیاں لے لی ہیں اور وہ صحیح، کامیاب ہے۔ تو ہر جی کسی کا کامیابی کو پرکھنے کا، جانچنے کا انداز جو ہے وہ مختلف ہے۔ صحیح، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیر بننا کامیابی نہیں ہے، ٹھیک، پرفیکٹ از ناٹ دا گول، صحیح، جبکہ اس پرفیکٹ ہونے کے بعد ہی آپ کی منزل جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا اصل امتحان جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ مثلا میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ فلسفہ نماز یہ ہے کہ جب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں دونوں صحیح، طرف، تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں دونوں طرف کہ آج فلاں شخص کیوں نہیں آیا، واہ، آج فلاں آدمی جو ہے وہ مس ہو لائن میں گیا۔ کیوں نہیں ہے۔ ہوں، اس کے بعد پھر وہ اس کے پاس جاتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ وہ نہیں آیا تو بات ختم ہو گئی، ہاں، یہیں پہ آپ بات پھر رک نہیں جاتی۔ یہاں رک نہیں جاتی بات، ٹھیک ہے۔ ہوں، تو یہ تو صحیح ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن ساتھ فلسفہ نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوا کہ آپ صحیح، جائیں، جا کے پتا کریں کہ محمد نواز آج کیوں نہیں آیا، آپ اس کے گھر جائیں، نوک کریں، اس سے پوچھیں بھائی کوئی پرابلم تو نہیں تھا، آپ کی صحت ٹھیک ہے، معاشی مسئلہ ہے، کوئی آپ کو مسئلہ ہے، اگر کوئی ایسی صحیح، بات ہے تو ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی ہم مل کے کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو یعنی کامیابی تو وہاں سے شروع ہوتی ہے نا جی۔ بے شک، تو اس کے بے لیے شک، کامیابی کی طرف جانے کے لیے پھر کیا ہے کہ پھر وہی بات کہ مشکل راستے ہوں گے، مشکل راہیں ہوں گے، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو چلنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے مجھے مسٹر جناح کی قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ وہ اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو چھوٹے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ بابا جی کامیاب ہونے کے لیے کون سا راستہ اپناؤں؟ واہ، تو انہوں نے کہا، پوجا جناح نے کہا کہ بیٹا دو راستے ہیں، اچھا، ایک ہے کہ جس کے اوپر سب لوگ چلیں، پہلے سے ایک ٹھیک، راستہ اس کا تعین ہو چکا ہے اور لوگ اس کے اوپر سفر کر رہے ہیں، دوسرا راستہ ہے کہ آپ اپنا راستہ خود تلاش کریں، صحیح، اور دوسرا راستہ مشکل راستہ ہے، اس ٹھیک، لیے کہ جس راستے پہ چلتے ہوئے، نیا راستہ بناتے ہوئے، نئی راہیں تلاشتے ہوئے، کھوجتے ہوئے جس منزل کا تعین آپ کریں گے، اس کے اوپر چلنے والے اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے،
صحیح اب صحیح آپ بتاؤ کہ کون سا راستہ اپنائیں گے؟ تو مسٹر جناح نے کہا کہ یقیناً میں دوسرا راستہ اپناؤں گا جس کو آپ مشکل راستہ کہتے ہیں۔ مشکل راستہ کہہ رہے ہیں، واہ، تو جب وہ اس راستے پہ چل نکلے، ہم نے دیکھا کہ ایک نیا ملک جو ہے وہ ہماری قسمت میں آ گیا، نئی باؤنڈریز بن گئیں، جس کا نام 1947 میں پاکستان جو ہے وہ رکھا گیا۔ تو اس کے صحیح فوری بعد جو ہے ایک جگہ پہ جناح صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو کسی صحافی نے ان سے پوچھا اسی پرسپیکٹو میں، کامیابی کے پرسپیکٹو میں، کہ جناح صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں، آپ صحیح نے ایک نیا ملک بنا لیا ہے؟ تو جناح صاحب نے صرف اتنا جواب دیا، کہا کہ میں یہ سب اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ آپ میرے سامنے کھڑے ہو کے مجھ سے یہ سوال کریں، بلکہ یہ میں اس لیے کر رہا تھا کہ جب میں روز قیامت اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو بس میں اتنا چاہتا ہوں میرا خدا مجھ سے صرف یہ کہے، ویل ڈن مسٹر جناح، یو واہ، ہیو ڈن اے گریٹ جاب۔ صحیح صحیح میری کامیابی یہ ہے۔ تو ہر کسی کا کامیابی کو پرکھنے کا، جانچنے کا انداز مختلف ہے۔ انداز تو اپنا، میرا ماننا یہ ہے کہ امیر ہونا کامیابی نہیں ہے، اگرچہ تمام مسائل کا حل پیسہ ہے، لیکن تمام صحیح مسائل بھی پیسے کی وجہ سے ہی ہیں۔ ٹھیک، مطلب کالم نگاری اس حوالے سے نہ کریں کہ امیر ہونا ہے۔ جی 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 جی، وہ آپ خود ہی ہو صحیح، جائیں گے جب بالکل، آپ کا ایمان اللہ پہ ہو جائے گا۔ صحیح اب آپ کا ایمان اللہ پہ ہو جائے گا، آپ کے قارئین بڑھ جائیں گے، لوگ آپ کو جاننے والے ہوں گے، آپ ذریعہ بن جائیں گے لوگوں کی خدمت کا، آپ ذریعہ بن جائیں گے کسی کو راہ دکھانے کا، تو آپ صحیح، کامیاب ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، بہت زبردست آپ نے کامیابی کا معیار بتایا۔ آخر میں سوال آپ سے یہی کروں گا کہ بہت سے میرے دیکھنے والے ظاہر ہے کالم نگار بننا چاہتے ہیں، اور آج کا ٹاپک بھی کالم نگاری کے حوالے سے ہے کہ کامیاب کالم نگار جو ہے وہ کیسے بنا جاتا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کون کون سے عوامل ہیں جن کا ہمیں خیال کرنا چاہیے اگر ہمیں کامیاب کالم نگار بننا چاہتے ہیں؟ جی رام صاحب، ایک پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ لکھ رہے ہیں وہ صحیح، ہوا میں نہ اڑائیں، ہوا میں نہ اچھا، لکھیں، بلکہ اس کے بارے میں پوری تحقیق کر لیں کہ صحیح، جو آپ لکھ رہے ہیں اس میں آپ کی پوری دسترس ہونی چاہیے کہ ایسا کوئی فیکٹر نہ لکھ دیں آپ، یا ایسا کوئی فیکٹ نہ لکھ دیں آپ، کوئی ایسی ڈیٹ مینشن نہ کر دیں۔ صاحب تو ہو سکتا ہے، صاحبن تو ہو سکتا ہے، صحیح، لیکن دانستہ کوئی ایسی چیز نہ پبلش کروا دیں جس سے پڑھنے والے آپ کے قارئین جو ہیں وہ مس گائیڈ ہو جائیں۔ صحیح، تو جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ تحقیق کرنے کے بعد آپ اپنا کالم لکھیں۔ اور تحقیق ٹھیک، کیسے ہوگی؟ تحقیق کے لیے دو صورتیں ہیں، ایک کتابیں ہیں، جیسے آپ کو صحیح، ریفرنس بکس مل جائیں گی۔ ٹھیک، تو چونکہ اب ڈیجیٹلائز دور ہو گیا ہے، اب جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہر انٹرنیٹ چیز کے اوپر اویلیبل ہے، آ گئی ہیں، جی، تو کتابیں جو ہیں وہ اب تھوڑی کم ہو گئی ہیں، اس کے لیے پھر لائبریری جانا اور اس کے بعد اس کو دیکھنا، سارا کچھ وہ ذرا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس ٹھیک، کے لیے پھر ضروری کیا ہے کہ آپ اپنا یہ نیٹ کھولیں، اس کے اوپر جو صحیح، وہ انکل گوگل ہیں، جو ہاں، انکل گوگل کو انکل آپ ٹائپ گوگل سے، کریں اور اس کے بعد سارا کچھ صحیح، آپ کا باہر آ جائے گا۔ اس طرح کی اور بھی صحیح، بہت ساری سائٹس ہیں جس کے اوپر آپ تحقیق کرنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد، جب آپ کو فائنل رزلٹ مل جاتا ہے، اس فائنل رزلٹ ملنے کے بعد آپ اپنے کالم کو پبلش کروائیں۔ ایسا نہ ہو کہ جان ایلیا کی بات وہ ٹھیک ہو جائے کہ جن لوگوں کو پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں اور ہاں جنہیں ہاں، لکھنا چاہیے وہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ پڑھ رہے ہیں، واہ واہ، بے شک یہی بات ہے کہ آپ نے گوگل سے انفارمیشن تو لے لی، لیکن وہ مستند ہے یا نہیں، وہ قابل اشاعت ہے یا نہیں، اور اس کو شائع کرنے سے، اس کو لکھنے سے معاشرے کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، ان تمام کی ذمہ داری ایک کالم نگار کے اوپر ہوتی۔ اور دوسری بات جو ہے اس کے بعد، یہ تو پہلی بات ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ محنت جس سے صحیح، آج کی نسل جی چراتی ہے، ٹھیک، یعنی وہ 3 گھنٹے بیٹھ کے پب جی تو کھیل لیں گے، ہوں، لیکن 3 منٹ کے لیے ایک آؤٹ آف سلیبس یا سلیبس سے ہٹ کے جو کتاب ہے اس کو وہ اسٹڈی نہیں نہیں کریں پڑھے، گے، اس کو نہیں صحیح، ریڈ کریں گے۔ تو صحیح، یہ بہت ضروری ہے اصل میں
کہ جو پڑھنے والے ہیں لکھنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ جتنی محنت زیادہ ہو سکے اتنی ہی محنت زیادہ کریں. اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں تو عین اس وقت جب آپ کی منزل قریب ہوتی ہے آپ ہمت ہار دیتے ہیں. ہاں. وہ کتنی شدت سے دن گنتا رہا تکمیل کے، ہائے جب ہائے ہائے، مکمل ہو گیا بت گر گیا فنکار سے. گر گیا تو فنکار سے، تھوڑا کیا سا اور کہنا. انتظار کر لیں، ہو سکتا ہے صحیح. ایک ماسٹر پیس آپ کا منتظر ہو. منتظر ہو، بے شک بے تو شک. محنت شاقہ کے بغیر، مسلسل محنت کے بغیر کبھی بھی آپ ایک اچھے اور بڑے کالم نگار نہیں بن سکتے ہیں. تو محنت بہت ضروری چیز ہے. صحیح. آرنلڈ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، جو کہ جی. آسٹریلیا سے تھا، اور وہ یہ کیا اس کو کہتے ہیں، باڈی بلڈنگ میں اس کا ایک بڑا نام تھا، گورنر بھی رہا وہ صحیح. غالباً صحیح. ورجینیا اسٹیٹ کا. جی. وہ کہتا ہے کہ میری ایک بار ملاقات ہوئی محمد علی کاسس کلے سے، دی اچھا. لیجنڈری باکسر. تو ہوں. میں نے اس کو پوچھا کہ آپ کے باکس بہت مضبوط ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہی دیکھتے اپنے مخالف کو چت کر دیا کرتے تھے، آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے کتنی محنت کی، آپ ڈیلی صحیح. کتنی محنت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے الٹا ان سے سوال کر دیا، آرنلڈ سے، آپ کیا محنت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں 500 سٹ اپ لگاتا ہوں، یہ پش اپ لگاتا ہوں، اتنا ویٹ اٹھاتا ہوں، کتنا اتنے اٹھاتے ہیں. گھنٹے میں جم میں رہتا ہوں. اس کے بعد کہیں جا کے میں اپنی جو ایک دن کی ایکسرسائز ہے پوری کرتا ہوں. تو محمد علی کلے نے جواب دیا کہ میں اس وقت تک محنت کرتا رہتا ہوں جب کہ میں تھک ہار کے گر نہیں جاتا. یہ ہے محنت کا یہ معیار. یہ ہے محنت کا معیار. اور صحیح. اسی کی لائف سٹوری سے ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک مقابلے میں محمد علی نے ایک ہی پنچ کے ساتھ جو ہے ود ان سیکنڈز اپنے مخالف کو چت کر دیا، ناک آؤٹ کر دیا. تو ناک آؤٹ کرنے کے بعد جب رنگ سے وہ باہر آئے تو آپ نے بھی دیکھی ہوگی ان کی کشتیاں، تو جی. وہ جی. باکسنگ تو ایک جی. جمع غفیر ہوا کرتا تھا، لوگ بھی آ جاتے، دیکھتے صحافی تھے. بھی آ جاتے، پوچھنے والے آ جاتے، ٹی وی والے. اور تو ایک صحافی نے پوچھا کہ انہیں اس کے عوض، اس مقابلہ جیتنے کے عوض جو ہے $50,000 ملے. اچھا. تو صحافی نے کہا کہ واؤ مسٹر محمد علی، کہ آپ کو ایک باکس کی قیمت جو ہے وہ $50,000 ہے. اچھا. تو محمد علی نے جواب دیا، اس ایک باکس کے پیچھے میری 21 سال کی محنت ہاں پوشیدہ ہاں. ہے. صحیح. یعنی 21 آ, سال کے بعد، 21 سال کی محنت کرنے کے بعد میرے پنچ میں اتنی طاقت آئی ہے کہ میں نے اپنے مخالف کو ایک پنچ سے ناک آؤٹ کر دیا. صحیح. صحیح. تو اس لیے محنت بہت ہی ضروری ہے. بے شک اور بے محنت شک. کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے رحان صاحب، وہ ہے ایمانداری، آنیسٹی. ایمانداری. آنےسٹی. پڑھا تو ہے ہم نے، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. لیکن افسوس، صد افسوس کہ وہ پالیسی پہ آنیسٹی عمل ہمیں نہیں. اب نظر نہیں آتی. صحیح. تو اس آنیسٹی کو ضرور حاصل کریں. جب تک آنیسٹی حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے وہ آپ ایک اچھے، کامیاب، سکسیسفل کالمسٹ جو ہے وہ نہیں بن سکتے ہیں. نہیں بن ایک ٹھیک. بات یاد رکھیے رانا صاحب کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی حکمت ہو، ابن مقلا جیسا خط ہو، اور اس کے بعد جو ہے ابراہیم ادم جیسا جو ہے وہ زہد و تقوی ہو، لیکن اس صحیح. کے باوجود اگر آپ غریب ہیں تو پھر آپ کی بات بھی کوئی سننے والا نہیں ہے. ہاں ہاں. صحیح. صحیح. آپ کی بات بھی سننے والا جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہوتا. وہ شیخ سعدی رحم اللہ نے فرمایا تھا کہ لوگ آپ کے اخلاق کی اس وقت قدر کریں گے جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا. ٹھیک ٹھیک. اس لیکن وقت مسئلہ اخلاق بھی کیا ہے؟ اچھا لگے گا. جی، مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے اس پیسے کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ سوچ لیا ہے کہ جو بھی مینز ہیں، راتوں رات امیر ہونا ہے، ہم اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے حاصل کر کے راتوں رات امیر بن جائیں. یہ کامیابی ہے. یہ کر. ایسا صحیح. نہیں ہے، ایسا نہیں ران صاحب. اگر آپ کامیابی ہونا چاہتے ہیں اس وقت تک آپ کے پاس دولت نہیں آئے گی جب آپ اپنے کام کے سلسلے میں آنےسٹ نہیں ہیں. نہیں ہوں گے. بالکل درست فرمایا. پچھلے دنوں میں ایک بات کر رہا تھا ایک جگہ بیٹھ کے، بات یہی ہو رہی تھی اسی موضوع کے اوپر ہی. تو میں نے کہا کہ یار، کیا صحابہ کرام کے پاس پیسے نہیں تھے؟ وہ تو امیر صحیح. لوگ تھے.
صحیح. بی بی بڑے ام بڑے المومنین بڑے حضرت باغات خدیجہ تھے, بڑے رضی تاجر اللہ تعالی تھے. عنہا کتنی بڑی تاجرہ تھی, کتنا ہم؟ پیسہ تھا ان کے پاس. لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد سارا کا سارا جو ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا کہ یا رسول اللہ یہ اب آپ کا ہے, صحیح. آپ کا حق ہے, جہاں چاہیں آپ استعمال کر دیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے, غلام. 24,000 درہم دے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کے آزاد کر دیا ان کو. یا صحیح. 24,000 درہم کم تھے اس دور میں. بڑے تھے, بڑی اماؤنٹ تھی. پھر اس کے بعد بیر روما جو کہ ایک یہودی کے پاس تھا, اور 40,000 درہم اس نے قیمت لگائی, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ بیچ دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نہیں بیچوں گا. ہاں یہ ہے کہ ایک دن کے لیے میں آپ کو بیچ دیتا ہوں, آپ مجھے 20,000 درہم دے دیں, تو ایک دن آپ کا ایک دن میرا. تو آپ نے 20,000 فوری طور درہم. پہ 20,000 درہم فوراً نکالے, کہا یہ لیں, اور ایک دن ہمارا حق ہوگا, ایک دن آپ کا حق ہوگا. تو صحیح. جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی تھی تو فری پانی جو ہے وہ سب لوگ لے کے جاتے تھے, وہ مسلمان تھے, نان مسلم تھے. صحیح. تو ظاہرہ دوسرے دن وہ پانی لوگ لینے آتے نہیں تھے, تو اس کی انکم ظاہر. کم ہونا شروع ہو گئی. تو اس نے ٹھیک. پھر سے معاملہ طے کیا اور بلایا, اور جا کے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ آپ دوسرے دن کی بھی جو قیمت ہے وہ دے کے تو وہ دے دیں مجھ سے مجھے. پورے کا پورا کنواں. تو 40,000 درہم دینے کے بعد وہ سارے کا سارا کنواں لے کے وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے. قرآن صاحب 40,000 تو کم تو نہیں تھے. بڑی اماؤنٹ تھی. پھر اسی وہ طرح لوگ جب غریب نہیں تھے. غریب نہیں تھے, لیکن آنیسٹی کے ساتھ کمائے تھے. جتنا وہ لگاتے تھے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ان کو ریٹرن کرتے تھے. یہ ہمارا صحیح. کانسیپٹ ہے کہ اگر 100 میں سے 2.5% زکات دیں گے تو وہ 2.5% کم ہو جائے گی, وہ کم نہیں ہوگی. وہ بڑھے گی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ بڑھے گی, لیکن اس کے لیے ہمارا ایمان ہونا بہت ضروری ہے. جب تک صحیح. ہم آنیسٹ نہیں ہوں گے, آنیسٹ ہونے کے بعد جب آپ کمائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو اس میں برکت ڈال دے گا وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ ہم سے سنبھالی نہیں جائے گی, وہ بڑھتی ہی جائے گی. اور پھر جب مائگریشن ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جاتے ہیں, تو ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ 14,000 16 یا 20,000 کے اراؤنڈ باؤٹ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رقم تھی. زیادہ رہا تھا کہ راستے میں کیا کرنا ہے, تو ان کے پاس تو پیسے تھے, بے شک. لیکن کیا تھا, کمانے کا راستہ آنیسٹی پہ تھا, Honesty. اور جو خرچ کرنا تھا وہ تو سوچتے ہی وہ نہیں تھے اللہ کی راہ میں. کہ کہاں خرچ وہ کرنا, اللہ وہ کی اللہ راہ کی میں. راہ میں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا وہ کرتے تھے. خرچ کر رہا تھا. بے شک. وہ بے وہ شک وہاں پہ مراد جو ہے ارشاد صاحب, یہ بہت بڑی ذمہ داری جو ہے ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے کالم نگاری کی, اور اس کی ذمہ داری جو ہے اونسٹی کے ساتھ پوری کرنا, اس کا حق ادا کرنا, یہ آپ کا فرض ہے. بہت خوبصورت باتیں, بہت ہی علم والی باتیں, اور بہت ہی پیاری باتیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں, لیکن پروگرام کا وقت جو ہے بڑا محدود ہے. میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں آپ میرے دیکھنے والوں کو کوئی میسج دینا چاہیں تو ضرور دیجیے. جی, میسج تو بڑے لوگ دیتے ہیں رانا صاحب, میں تو ایک ادنا سا بندہ ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ جی. جتنا بھی کسی کے لیے لکھا جائے, تاکہ کوئی نہ کوئی, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بات سے کوئی ایک آدمی مستفید ہو گیا تو آپ کامیاب صحیح. ہو گئے. بے شک. جیسا ہم پہلے بے شک. کر رہے تھے کہ کامیاب جو ہے وہ کیا ہے, تو بے آپ شک. کے کسی ایک فعل سے, کسی ایک عمل سے, آپ کے ایک پیسے سے, لکھی ہوئی تحریر سے, کسی ایک چیز سے بھی کوئی آدمی مستفید ہو گیا تو آپ نے فلاح پا لی, آپ کامیاب بے ہو شک. گئے. بے شک. اور آخری بات جو ہے وہ, اگر آپ ایسا نہیں کریں گے, آنیسٹی نہیں کریں گے, تحقیق پر مبنی جو ہے وہ باتیں نہیں لکھیں گے, مبنی بر صداقت باتیں نہیں لکھیں گے, تو کیونکہ ہر طرح کے لوگ تو ہے نا رانا صاحب معاشرے میں, بے شک. معاشرہ بے جو شک. ہے یہ تو وہ مجموعہ ہے. تنوع ہے نا, ہاں جی بالکل جی. مجموعہ ہے. تو جی. پھر ان ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ صرف دو باتیں, میں دو عظیم لوگوں کی, ایک منٹو صاحب نے کہا تھا کہ جو قلم فروش صحافی سے جسم فروش طوائف بہتر ہے. ہاں ہاں ہاں, واہ واہ, واہ واہ. جی, تو اس لیے اپنے قلم کو جو ہے, یہ امانت ہے آپ کے پاس, امانت ہے. تو قلم قلم آپ کی فروشی نہ امانت. کریں. اگر قلم صحیح. فروشی کرتے ہیں تو جسم فروشی سے بھی بری بات جو ہے وہ سمجھی بے جاتی ہے. شک. اگر بے آپ شک. ایسا کرتے ہیں تو اس کی نشاندہی شورش کشمیری صاحب نے بہت سال جو ہے وہ پہلے کر دی تھی اپنی ایک نظم میں, کہ ہم اہل قلم کیا ہیں. ہم اہل قلم کیا ہے,
الفاظ کا جھگڑا ہے بے جوڑ سراپا ہے. الفاظ کا الفاظ کا جھگڑا ہے بے جوڑ سراپا ہے. بجتا ہوا ڈنکا ہے ہر دیکھ کا چمچا ہے. ہم ہائے اہل ہائے، قلم کیا ہے. ہم اہل اور قلم مشہور کیا ہے. صحافی ہیں. مشہور صحافی ہیں. عنوان معانی ہے. شاہانہ قصیدوں کے بے ربط قوافی ہیں. ہم ہاں، اہل قلم کیا ہے. کیا ہے. تو اس بات کے ساتھ خوش و خرم رہیے گا کہ آپ اپنے پروفیشن کو پیشن بنائیں. انشاءاللہ آپ کامیاب ہی ہیں. بہت شکریہ جناب مراد علی شاہد صاحب. بہت ہی اہم ٹاپک کہ آپ ایک کامیاب کالم نگار کیسے بن سکتے ہیں. یہ پروگرام بہت ہی اہم ہے اور مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگوں کو آپ کی باتوں سے فائدہ حاصل ہوگا. ہمارے احباب اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے. میٹ ود رانا کی ٹیم کی جانب سے جناب مراد علی شاہد صاحب، میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں کہ آج آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. اس دعا کے ساتھ پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو.